اللہ پاک نے اس امت کو یہ شرف بخشا ہے کہ یہ پورا کا پورا قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں، اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جو کتاب نازل ہوتی تھی وہ صرف ان کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ہی یاد ہوا کرتی تھی، لیکن آج دیکھیں قرآن پاک بچے بچے کو یاد ہوا کرتا ہے۔ یہ کتنا حسن ہے قرآن پاک کا، اور کس خوبصورت اور کتنی اچھی آواز میں بچہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا ہے۔ جب کوئی قرآن پاک پڑھتا ہے اور خوبصورت آواز میں پڑھتا ہے تو آپ سنیے، دل چاہتا ہے کہ بس بندہ سنتا ہی چلا جائے، سنتا ہی چلا جائے، سنتا ہی چلا جائے، جھومتا ہی چلا جائے، اور یہ تلاوت بندی نہ ہو۔ کیا ذوق ہے، کیا شوق ہے، کیا مزہ ہے، کیا لطف ہے۔ لیکن ایسے ہی عالم میں قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ اس حوالے سے قرآن کو کیسا پڑھنا چاہیے؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو اس طریقے سے پڑھنا چاہیے، سمجھاتے ہوئے آسان الفاظ میں ہمیں بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے پڑھنا چاہیے کہ ہر حرف دوسرے حرف سے بالکل الگ ہونا چاہیے، اسپیسیفک ہونا چاہیے، سیپریٹ ہونا چاہیے۔ پتہ چلنا چاہیے کہ دال کے بعد دعاد پڑھا ہے، اب دعاد کے بعد اب جو ہے وہ جیم پڑھ دیا ہے، اب جیم کے بعد ہا پڑھ دیا ہے، اور اب نون پڑھ دیا ہے۔ سپوز کریں الحمدو، الحمدو، پہلے حمزہ پڑھا، پھر لام پڑھا، پھر ہا پڑھا، پھر میم پڑھا، اور پھر دال پڑھا۔ آپ کو کلیئر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی میری۔ لیکن اگر میں پڑھ دوں الحمدو، آپ بولیں گے کیا پڑھ دیا؟ الحمدللہ، مجھے استغفر اللہ، مجھے اچھا نہیں لگ رہا اس طریقے سے پڑھتے ہوئے، لیکن میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس لیے یہ بات میں کر کے دکھا رہا ہوں۔ اب دیکھیں بالکل ہی میں نے مکس کر دیا، پہلا والا حرف دوسرے میں مکس کر دیا، دوسرا پہلے میں مکس کر دیا، ایک عجیب سا ہی تماشا بنا دیا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، قرآن مجید فرقان حمید کا۔ جبکہ کیا ہے الحمدو، آپ اس کو جتنا تیز چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، مسئلہ تیز پڑھنے کا نہیں ہے، مسئلہ درست پڑھنے کا ہے۔ آپ جتنا چاہے تیز پڑھیں، لیکن شرط یہ ہے کہ غلط نہیں پڑھیں۔ بھئی ٹرین آپ جتنی چاہے تیز چلائیں، ٹرین جتنی چاہے تیز چلائیں، لیکن اتنی تیز چلائیں کہ آگے جا کے وہ الٹ نہ جائے، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ تو قرآن پاک آپ اسپیڈ سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنی اسپیڈ سے پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو پڑھنا ہے وہ غلط نہیں ہو جائے۔ قرآن پاک جیسے نازل ہوا اسی طریقے سے پڑھا جائے، کوئی حرف کے اندر گڑبڑ نہ ہو جائے، حرف کی مکسنگ نہ ہو جائے، حرف کی ادائیگی ایسے نہیں ہونی چاہیے۔ میں بعض حافظ قرآن جو بلکہ بعض کیا اس وقت تو ایک سمجھ میں نہیں آتا، ایک عجیب سا تماشا لگا ہوا ہے، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ بعض ہمارے مدارس میں بھی یہی حال ہے، ہمارے نہیں، الحمدللہ ہمارے تو بڑا زبردست سسٹم ہے، ادروائز دیکھا جائے بعض جگہ تو ویسے بھی کہ اچھے بھلے بچے سیکھ رہے ہیں، قاری صاحب سکھا رہے ہیں، یا حافظ صاحب تراویح کے اندر پڑھ رہے ہیں قرآن پاک، وہ پڑھتے ہوئے ان کو نہ جانے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، اتنی اسپیڈ سے کہ ان کا قرآن پاک سن کے کانوں کو ہاتھ لگانے کا دل کرتا ہے، یوں کر کے نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ کیسا قرآن پاک پڑھ رہے ہیں؟ ایسا قرآن پاک پڑھنے والے کے بارے میں کہ جو غلط طریقے سے قرآن پاک پڑھ رہا ہے، احادیث میں تو یہ بات آئی ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمیں ملتا ہے، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ۔ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن خود ان پر لعنت کیا کرتا ہے۔ جی ہاں، لعنت کیا کرتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ صاحب کیا سمجھ رہے ہیں کہ مجھ پہ رحمتیں برس رہی ہیں، مجھ پہ نیکیاں نازل ہو رہی ہیں، لیکن حقیقت تو لگ ایسا رہا ہے کہ ان پر شاید لعنتیں برس رہی ہیں۔ قرآن لعنت کر رہا ہے کہ تم میرا حال کیا کر رہے ہو۔ اچھا، جب ان سے پوچھو قرآن پاک صحیح پڑھیں، جی اصل میں نا وہ ہم نے یاد ہی اسی طریقے سے کیا ہے، وہ اصل میں ہمیں جلدی جلدی سنانا ہوتا ہے، وہ اصل میں ہمیں 3 گھنٹے تک سنانا ہوتا ہے، وہ اصل میں ہم نے 3 پارے سنانے ہوتے ہیں، وہ اصل میں لوگ بور ہو جاتے ہیں۔ بھائی اصل وصل چھوڑ دیں، اصل چھوڑ دیں، قیامت میں اس اصل کا جواب نہیں بن پائے گا۔ قیامت میں اللہ کو کیا، اللہ کے سامنے اصل میں اللہ بات کی تھی کہ یہ وہاں نہیں چلے گا بھائی، یہ ڈرامے بازی یہیں چل سکتی ہیں، چوچلے بازی یہیں چلیں گی، یہ وہاں نہیں چلیں گی۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، یہ اصل میں وصل میں چھوڑ دیں۔ جو بھائی ابھی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، ہو سکتا ہے شاید جب آپ دیکھ رہے ہو تو آ چکا ہو، یا جب آپ دیکھ رہے ہو تو گزر چکا ہو، اگلے رمضان کی تیاری ہو۔ لوگ تراویح میں کس کی تیاری عموماً دیکھ رہے ہوتے ہیں، یار سب سے اسپیڈ میں کہاں ختم ہو جاتا ہے؟ بھائی لعنتیں لینے جا رہے ہیں، رحمتیں لینے جا رہے ہیں، سب سے اسپیڈ میں کیوں؟ سب سے اسپیڈ میں جہاں ختم ہو رہا ہے آپ دیکھیں، یا تھوڑا سی دیر سے جہاں ختم ہو رہا ہے، کوئی 10 سے 15 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، بس 10 سے 15 منٹ رک جائیں، ڈھنگ سے قرآن پاک سن لیں۔ 10 سے 15 منٹ جلدی کر کے کیا کر لیں گے، کون سا تیر مار لیں گے، کون سا آپ نے ملک چلانا ہے کہ آپ نہیں آئیں گے اگر گھر پر تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ تو حافظ صاحب کو چاہیے کہ یہ چوچلے بازی چھوڑ دیں کہ اصل میں ہم نے یوں تیز پڑھنا ہوتا ہے اور ہماری جی عادت بنی ہوئی ہے، اور ہماری بھائی ختم کرو عادت کو، بنی ہوئی ہے تو عادت، یہ کیا بات ہو گئی؟
عادت بنی ہوئی ہے، دیکھیں عادت بنی ہوئی ہے، عادت ختم کریں، قرآن پاک کو درست پڑھنا ہے، اور یہی درست طریقہ ہے۔ ایک بچے کو میں پڑھا رہا تھا ایک موقع پہ، آج سے 5-6 سال پہلے کی بات ہے، وہ غلط پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹا ٹھیک پڑھیں، وہ غلط پڑھ رہا ہے، کہہ رہے ہیں ہمارے اتنے بڑے حافظ صاحب تراویح پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، وہ بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو یہ ہو رہا ہے جب اب صحیح پڑھانے والے ٹینشن میں ان الٹے لوگوں کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے، کہ میں نہیں بیٹا ٹھیک ہے وہ قاری صاحب ہے، وہ مصلی پہ غلطی سے کھڑے ہو گئے، نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا ان کو تو وہاں سے بالکل پیچھے کر دینا چاہیے تھا، آپ اس قابل ہی نہیں ہیں، لیکن چلے کھڑے ہو گئے تو، لیکن بیٹا اب بچوں کو کس طریقے سے سمجھائیں گے آپ؟ بس کسی نہ کسی طریقے سے سیٹسفائی کرتے ہیں، بیٹا درست یہ نہیں درست یہ ہے، پھر بچے کسی طریقے سے مانتے کبھی نہیں مانتے۔ لہذا ایسا گناہ مت کریں کہ جس کا وبال آپ پر تو رہے، آپ کی آنے والی نسلوں پہ بھی رہے، ان بچوں پہ بھی رہے۔ مجھے امید ہے یہ بات ضرور سمجھ میں آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ جو ایسے حافظ صاحب ہیں یا ایسے کوئی سکھانے والا ہے یا اس طرح پڑھنے والا ہے، ان کو یہ ذرا ویڈیو شیئر کریں، ہو سکتا ہے ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔